السلام علیکم جی۔ آج میری صبح ہو گئی ایک بہت بڑی نیوز کے جو مجھے نیوز ملی اس کے لیے تو میں بس اچانک سے پریشانی ہو گئی۔ میں نے جلدی سے اٹھی، جیسے ہی مجھے فون آیا اور میں اٹھ کے جلدی سے میں نے ناشتہ کیا اور میں اپنے جگاڑ میں لگ گئی۔ بیسکلی مجھے کسی گریجویشن کی 2 گریجویشن تھی اور 2 لوگوں کی، تو مجھے ان کے لیے 2 بکے بنانا تھے اور اس کے لیے مجھے جو گریجویشن کی بلیک ہیٹ ہوتی ہے وہ بھی اس بکے پہ لگانی تھی۔ تو میں نے ادھر تو بول دیا کہ چلو میں لگا لوں گی، لیکن بعد میں مجھے فیل ہوا کہ میرے پاس تو پتہ نہیں چیزیں نہیں، اور میں اتنی رش میں میری چھوٹی بیٹی سے بھی پوچھا کہ میں کیا کروں، میں کیا یوز کروں، میں جیسے پاگل ہو رہی تھی۔ تو اس نے مجھے ایک آئیڈیا دیا کہ ماما ٹیشو جو ٹوائلٹ رول ہوتے ہیں اس کا جو نیچے والا پارٹ ہوتا ہے جو ہم پھینک دیتے ہیں اس کو آپ یوز کرو، کاٹ کے اسی جیسے راؤنڈ، اور پھر کوئی بھی بلیک لو اور اس پہ نا بلیک مارکر سے کام کر لو۔ جب میں نے دیکھا ہے تو بلیک مارکر کام ہی نہیں کر رہا تھا، تو پھر میں اور نروس ہو گئی۔ پھر مجھے یاد آیا، ارے ہاں میرے پاس ایک بلیک کلر کا وہ پیکنگ والا باکس تھا، تو وہ ہے، میں ابھی اس کو یوز کر لیتی ہوں، بعد میں اگر وہ کام آیا تو پھر تب کی تب دیکھی جائے گی۔ ابھی تو میرے پاس تھوڑا ٹائم ہے تو میں ان کو پہلے سارٹ کروں۔ خیر مجھے وہ بلیک ملا، جیسے مجھے جان ہی آ گئی۔ چلو جی، میں نے کر لی کیسے تیسے کر کے، ادھر ادھر سے کورنر شورنر چیک کر کے سارے جگاڑ کر ہی لیے۔ پھر میں اپنے دماغ میں ہی سوچ رہی تھی، تھوڑی سی میں نے یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھی، تھوڑا سا آئیڈیا لیا کہ میں کیسے سٹارٹ کروں، کیونکہ میں نروس ہو رہی تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیسے بنتے ہیں۔ پھر میں نے اللہ کا نام لے کے میں شروع کر دیا۔ تو وہ جو بلیک کلر کا باکس تھا وہ میرے بہت کام آیا۔ میں نے اس کو پہلے انہی کے اوپر وہ جو ٹوائلٹ رول کے حصے جو پارٹ ہوتا ہے اس کو کاٹ کے اسی کے مطابق میں نے گول کر لیے، گلو کر کے اس کو اس کے ساتھ چپکا دیا، اور پھر لیول کر کے اس کو کینچی کے سے اس کی سائڈیں وغیرہ کاٹ لی، اور پھر اس کو راؤنڈ کر کے دیکھا، تو پھر مجھے تھوڑی تسلی ہو گئی کہ چلو کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا، کچھ نہ کچھ بہتر ہی ہوگا، اللہ پاک بہتر ہی کرے۔ پھر میں اپنے میں ہی دعائیں کر رہی تھی، اللہ میری عزت رکھ لینا، آج تو میں بہت ہی پتہ نہیں کیا کروں گی کیا نہیں کروں گی۔ لیکن جیسے جیسے میں کر رہی تھی آگے جا رہی تھی، مجھے اور آئیڈیاز آ رہے تھے اس کے بارے میں۔ پھر میرے پاس یہ والی ایک جالی کا جیسے ریپ کے لیے کپڑا سا ہوتا ہے، پھر میں نے کہا یہ اس کے اوپر لگا لیتی ہوں تاکہ تھوڑا سا شائنی ہو۔ ویڈیو میں یہ اتنا شائنی نہیں نظر آ رہا، لیکن اس کو جب ریئل میں دیکھو تو یہ بہت شائن کر رہا تھا۔ تو یہ دیکھیں میرے چھوٹی سی گریجویشن کی ہیٹ ریڈی ہو گئی۔ انہوں نے مجھے بولا تھا کہ اگر آپ کے پاس ٹیڈی بیئر ہے تو وہ بھی لگا دینا، تو میں دیکھ رہی تھی میرے پاس ٹیڈی بیئر تو بہت بڑے ہیں، یعنی یہ ٹوپیاں تو چھوٹی ہیں، تو یہ ٹیڈی بیئر بہت بڑے ہیں۔ تو پھر میں نے اس سے کانٹیکٹ کیا، میں نے کہا نہیں ٹیڈی بیئر کے لیے نہیں لگا سکتی، لیکن میں ایسے ہی بکے کے اوپر رکھنے کے لیے بنا سکتی ہوں، کیونکہ میرے پاس ابھی وہ سٹاف نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیں کہیں نہ کہیں سے میں نے جگاڑ کر کے پتہ نہیں کیا کیا نہیں، میں نے پورے گھر میں کیا کیا نہیں چھوڑا جو میں نے یوز نہیں کیا۔ پہلے وہ میں دھاگے سے توڑ کے لائی، میرا ایک دوپٹہ تھا اس سے، اور پھر مجھے لگا کہ نہیں وہ نہیں اچھے، تو پھر یہ ایک جو باسکٹ کے لیے لیسز نہیں ہوتا وہ میں نے کاٹا، وہ رکھا۔ جب انہوں نے بولا کہ ٹیڈی کے اوپر لگانا ہے تو مجھے لگا کہ نہیں اس پہ نہیں اچھا لگے گا، یہ بہت بڑا ہے اور کیپ ہیڈ بہت چھوٹی ہے اور اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ تو پھر میں نے اسی لیے ان کو کال کی، ان کو بولا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ خیر ایک تو ہو گئی تھی، مجھے کافی تسلی ہو گئی کہ چلو ایک تو ہو گئی نا۔ وہ کس نے پڑھا ہے کہ تاجر کی دنائی
اس میں تاجر کی ٹوپیاں گم ہو جاتی ہیں، تو مجھے وہ یاد آ گئی کہ ایسی ٹوپیاں تو وہ تاجر پہنتے ہوتا تھا جو آج میں بنا رہی ہوں، خالی وہ ریڈ کلر کی تھی اور یہ بلیک کی، کیونکہ ہم نے کب گریجویشن کی یا کب ہمیں پتہ ہے کہ گریجویشن پہ کیا کیا کرتے ہیں۔ ابھی تو بہت کچھ ہو گیا ہے، یعنی اتنے گفٹ لوگ دیتے ہیں، اتنے سب کچھ پیرنٹس کرتے ہیں۔ ہماری دفعہ تو جب پوچھو نا، اگر جیسے کلاس میں فرسٹ، ہر سال میں فرسٹ آتی تھی اور کلاس میں مانیٹر تھی، سب کو مطلب کنٹرول کرنے والی تھی میری مس، مجھے بتاتی تھی کہ نوشین تم نے یہ کلاس سنبھالنی ہے، میری میٹنگ ہے، یہ ہے وہ ہے، تو میں پوری کلاس کو سنبھال لیتی تھی۔ لیکن میں گھر جب آتی تھی امی کو بتاتی تھی تو امی کہتی تھی ہاں ہاں ٹھیک ہے، بس ہاں اور کوشش کرو۔ اور کبھی بھی میری امی نے یہ نہیں کہا کہ چلو ویل ڈن، یا کوئی اپریشیٹ ہوتا ہے یا کوئی آپ کو گفٹ لے کے، نہیں۔ ہماری مائیں، میری ماں کیا سب کی مائیں تب ایسی تھی۔ اور آج کل کے بچے، جب میری بیٹی کا سیٹس کے رزلٹ آئے نا تو اس میں صرف لکھا تھا گڈ، مطلب ایکسپیکٹڈ تھی، کوئی ویل ڈن نہیں تھا کچھ بھی۔ تو جب میں نے بولا او جنت دیٹس گڈ، تو کہہ رہی ماما آپ نے تو مجھے اپریشیٹ ہی نہیں کیا، آپ نے تو مجھے گفٹ ہی نہیں کیا، آپ نے مجھے مطلب کوئی میرے لیے وہ نہیں کی، پارٹی نہیں کی، میرا رزلٹ اتنا اچھا آیا ہے، یہ ہے وہ ہے، آپ پاکستانی پیرنٹس ہو اور یہ ہے وہ ہے۔ تو مجھے پھر وہ اپنے زمانے کی باتیں یاد آ گئی۔ میں نے کہا ہے ہم تو فرسٹ پوزیشن لے کے آتے تھے، ڈنڈے کھا کھا کے، گھر میں بھی اسکول میں بھی، تو رٹے لگا لگا کے دن رات تختیاں لکھ لکھ کے، اس سلیٹیں لکھ لکھ کے ہماری مت ماری جاتی تھی۔ تو آخر کار ہم نمبر لانے ہی ہوتے تھے ادھر، تو اسکول میں پتہ نہیں بچے کیا پڑھتے ہیں۔ خیر جب اینڈ میں یہ لوگ لے کے آتے ہیں نا ایک بھرا ہوا بستہ بکس کا، تب پتہ چلتا ہے کہ ہاں بچے کچھ پڑھ رہے ہیں۔ یا ان کی ادھر ایوری 2-3 منتھ کے بعد میٹنگز ہوتی ہیں اسکول میں، تو پھر ٹیچر بتاتی ہیں کہ یہ پڑھتی ہے، وہ پڑھتی ہے، یا اس کے کیسی ہے کیسی نہیں ہے، تب پتہ چلتا ہے۔ کوئی ہوم ورک نہیں ملتا، کچھ بھی نہیں ملتا۔ خیر جب میرے خیر جی میں آ گئی ادھر ٹوپیوں پہ، جب میری بات ختم ہو گئی تو مجھے فکر پڑ گئی کہ اب مجھے گریجویشن کا وہ بیلٹ بھی اوپر جو نہیں دیکھا میں نے پکچروں میں یوٹیوب پہ یا گوگل پہ، تو وہ بھی لگے ہوتے تھے نا ریبن، اس پہ لکھا ہوتا تھا کنگریچولیشن۔ اور پھر مجھے ایک اور آ گئی، تھوڑی میری تسلی ہو گئی نا کہ چلو ہیڈس بن گئی، تو میں اب ان کو تھوڑا ڈیکوریٹ کر لیتی ہوں۔ تو میرے پاس یہ اسٹیکر پڑے ہوئے تھے، پھر ان کو میں نے کہا چلو میں یہ بھی لکھ دیتی ہوں 2025۔ تو مجھے یہ بھی لکھنا تھا نیچے منتھ وغیرہ یہ وہ، لیکن مجھے لگا کہ پھر یہ بہت زیادہ ہو جائے گا، اتنا ویسے ٹائم ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیں اتنا پیارا لگ رہا تھا، اتنا کیوٹ لگ رہا تھا، ایک پہ کیا پھر دوسرے کے لیے مجھے دوسرا اسٹیکر کھولنا پڑا، کیونکہ ایک اسٹیکر، ایک جو شیٹ ہوتی ہے نا اس پہ ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں اسٹیکرز۔ تو پھر میں نے یہ کیا اور اپنی بیٹی کو روم سے بلایا اور اس کو بولا کہ چلو آؤ اور دیکھو اب یہ کیسے لگ رہے ہیں۔ تو اس نے جب بھی دیکھے اور وہ بہت خوش ہو گئی، میں کہہ رہی ماما ہے مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ یہ آپ نے بنائی ہے یا اوریجنل۔ بیسکلی میں نے کچھ جیسے کہ میں بکے وغیرہ بناتی ہوں، تو میں نے نا ٹیمو سے آرڈر کیے ہوئے تھے یہ چیزیں، مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی آرڈر کر دے گا، اور میری اپنی بیٹی کی بھی گریجویشن آ رہی تھی، تو میں نے اس لیے بھی کیا تھا کہ چلو اس کے لیے بھی ہو جائیں گے، اس کے بھی کام آ جائیں گے۔ تو پھر میں نے وہ آرڈر کیا کہ جیسے ہی وہ رات کو آرڈر کیا اور صبح مجھے کال آ گئی، اور پھر میں نے اپنا ہی دماغ لڑایا، اور یہ دیکھیں میری رائٹنگ
ظاہر ہے گلو کے ساتھ آپ لکھو گے تو ایسے لکھنا ہوتا ہے. میں کون سی رائٹنگ کی ایکسپرٹ ہوں، پتہ نہیں کتنے سالوں بعد میں نے رائٹنگ کی ہے، کبھی کچھ لکھا بھی نہیں ہے یہاں پہ. ابھی جب سے موبائلز ہیں یا کچھ ہیں تو رائٹنگ یا پین کاپی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. بندہ نوٹ بھی لکھتا ہے تو فون میں لکھ لیتا ہے. تو مجھے بڑا مزہ آیا یہ لکھ کے. گریجویشن مطلب گلو سے اتنی ایزی نہیں ہے کیونکہ گلو ادھر ادھر چلی جاتی ہے اور چپک جاتی ہے، لیکن میں نے اپنے ٹرائی کیا. جیسے مجھے تو بڑی نائس لگی ہے، تو خالی مجھے یہ تھا کہ پتہ نہیں اچھے لگیں گے یا نہیں. پھر میں نے کہا چلو ایک دو ریبن کے پیس ہی ویسٹ ہوں گے نا، اگر نہیں اچھے لگے تو پھر میں ان کو نہیں کروں گی. لیکن ماشاء اللہ ماشاء اللہ میری ذہانت کو میں خود ہی اپریشیٹ کر رہی تھی. تو میں نے جلدی سے اس پہ پھر یہ کیا اس کو کہتے ہیں گلیٹر جلدی جلدی سے اس پہ پھینکا. تھوڑا سا وہ سوکھ گیا تھا. اگر میں ایک ایک ورڈ پہ پھینکتی تو وہ پھر آئی تھنک وہ پھر زیادہ میس اپ ہو جاتا، کیونکہ یہ گلیٹر ادھر ادھر پھیلتا اور پھر میں اگر دوبارہ لکھتی تو اس کی سائڈ پہ لکھنے نہیں ہوتا. یہ دیکھیں بڑے مزے کا لگ رہا تھا. تو کیونکہ میں نے اس کو جلدی سے جھاڑ دیا، فوراً ہی جھاڑ دیا. مجھے یہ تھا کہ مجھے خراب ہی کرنا ہے، شاید مجھے ایک اور یوز کرنا ہوگا. لیکن الحمدللہ میں نے کچھ بھی ویسٹ نہیں کیا. میں نے ان سب کو رکھا اور میں نے اس کے 3 بنا لیے. ایک جو پہلا والا تھا نا وہ مجھے اچھا نہیں لگا، لیکن جو دوسرے 2 تھے وہ مجھے اچھے لگے. تو مجھے بکے بھی 2 ہی بنانے ہیں، تو مجھے 2 ہی چاہیے تھے. پہلے کا تھوڑا سا نا رائٹنگ اچھی نہیں تھی اور گلو بھی تھوڑی سوکھ گئی تھی، تو اس کی وجہ سے نا یہ جو میں نے گلٹر پھینکا تھا وہ صحیح نہیں اس سے ٹچ ہوا. وہ کہتے ہیں نا پہلا ایکسپیرینس جو ہوتا ہے اگر آپ کا خراب بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہوتی، آپ سیکھتے ہو. آپ اگر سیکھو گے نہیں تو کرو گے نہیں، اور اگر غلطیاں نہیں کرو گے تو سیکھو گے کیسے؟ غلطیاں کرو گے ہی تو سیکھو گے نا، ورنہ کیسے سیکھو گے؟ تو میں پھر دیکھیں پہلا جب میں نے لکھا تھا نا گن سے تو میں ڈر ڈر کے لکھ رہی تھی، اور جب میں نے دوسری بار لکھا، تیسری بار ہے یہ، جب میں نے تیسری بار لکھا تو میں بڑے مزے سے لکھ رہی تھی اور آرام آرام سے، اور میرا دل کر رہا تھا کہ میں اور بھی لکھوں. تو یہ والا بنا بھی بڑا نائس تھا. اس پہ تھوڑا گلیٹر بھی میں نے زیادہ جلدی جلدی کیا تھا، کیونکہ اس کو تو ڈھکنا اوپن کرنے میں اور چھڑکنے میں، اور تھوڑی رائٹنگ بھی سلو کی تھی تو اس میں تھوڑا لیٹ ہو گئی تھی، تو وہ اتنا اچھا نہیں. ابھی مجھے ایکسپیرینس ہو گیا ہے، نیکسٹ ٹائم اگر میں نے کچھ بھی لکھا، یہ دیکھیں کتنے مزے کا لگ رہا ہے. تو اگر میں نے نیکسٹ ٹائم ایسا کچھ لکھا یا کچھ تو مجھے ڈر تو نہیں ہوگا نا کہ میں غلط لکھوں گی. تو الحمدللہ یہ 2 چیزیں آج میری ڈن ہو گئی ابھی. اور اس کے بعد پھر میں نے فلاور سٹارٹ کیے تھے. یہ سب اس ویڈیو میں اسی لیے نہیں ڈالا کہ ویڈیو بہت لمبی ہو جانی تھی، تو میں نے سوچا کہ میں اس کو نا پھر کل ڈال دوں گی. تو یہ آئی لو یو والا ٹیڈی بیئر اس لیے میں نے ادھر رکھا کہ اگر انہوں نے ضدی کی کہ ٹیڈی ڈالنا ہے تو پھر میں اس کے آگے سے آئی لو یو توڑ دوں گی، اور اس کے آگے اس کے ہاتھ میں ڈپلومہ دے دوں گی اور ہیٹ لگا دوں. لیکن وہ مان گئے، کہنے لگے کہ چلیں چھوڑے. اس کے بعد یہ جو میس پڑا ہے نا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے کتنا رش تھا اور میں کتنی نروس تھی کہ یہ اتنا گند